هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل، یہ فصل ہے فی متعلقات الشروط و فروعها، نماز کے شرائط کے متعلقات اور اس کے فروعات کے بیان میں. اس سے پہلے شرائط اور ارکان نماز کو بیان کیا گیا تھا. یہاں نماز کے شرائط کے متعلقات اور اس سے متعلق فروعی مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلا مسئلہ ہے تجوز الصلاۃ علی لبد، نماز جائز ہے لبد پر. لبد یہ لام کی کسرہ با کے سکون کے ساتھ ہے، لبد. اور اس کے معنی آتے ہیں ہر ایسی چیز جو کہ موٹی ہو اور درمیان سے دو ٹکڑے ہو سکے. جیسے اینٹ ہے، اینٹ جو ہے ایک یعنی موٹی چیز ہوتی ہے اور اس کو درمیان سے دو ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح پتھر ہے، فرش ہے. تو صاحب کتاب مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجوز الصلاۃ علی لبد، نماز جائز ہے ہر ایسی چیز پر کہ جس کے جسم میں موٹائی ہو اور اس کے اوپر کا حصہ وجہ الاعلیٰ، اس کے اوپر کا حصہ طاہر پاک ہو، والاسفل نجس، اور نیچے کا حصہ ناپاک ہو. تو مسئلہ خلاصہ یہ ہے کہ ایسی سخت اور ٹھوس چیز کہ جس کے درمیان سے دو حصے ہو سکتے ہوں، دو ٹکڑے ہو سکتے ہوں، مثال کے طور پر اینٹ ہے، تو ایسی چیز پر آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ اس کے اوپر کا حصہ پاک ہو اور نیچے نجاست لگی ہو. مثال کے طور پر ایک ڈھلا ہوا یا ایک کٹا ہوا موٹا سا پتھر ہے، 3 فٹ 4 فٹ کا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے کسی نے نجاست کر دی، تو ہم اس کے اوپر والے حصے پر نماز پڑھ سکتے ہیں. وَعَلَى ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَبِطَانَتُهُ نَجِسَةٌ، اور اسی طرح نماز جائز ہے ایسے کپڑے پر طاہر جو پاک ہو، طاہر جو پاک ہو، وَبِطَانَتُهُ نَجِسَةٌ، اور اس کا استر ناپاک ہو، اذا کان غیر مزرب، جبکہ وہ سلا ہوا نہ ہو. مزرب اس سے مراد ہوتا ہے کہ درمیان سے دونوں کو ملا دیا گیا ہو سل کر. تو غیر مزرب کا ترجمہ ہوگا کہ درمیان سے سلا ہوا نہ ہو، دو کپڑے ہوں اور دونوں الگ الگ ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کپڑا جس کے نیچے استر لگا ہوا ہو اور وہ استر ناپاک ہو اور اوپر والا حصہ پاک ہو، تو اس پاک حصے پر نماز پڑھنا درست ہے، بشرطے کہ نیچے جو استر ہے وہ سلا ہوا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس شکل میں یہ دو الگ الگ کپڑے ہو جائیں گے. تو جب نیچے والا کپڑا ناپاک ہے تو اس سے اوپر والا کپڑے کا ناپاک ہونا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں الگ الگ کپڑے ہیں. وعلی طرف طاہر، اور اسی طرح نماز جائز ہے پاک کنارے پر. وَإِن تَحَرَّكَ الطَّرْفُ النَّجِسُ بِحَرَكَتِهِ، اگرچہ ہلتا ہو ناپاک کنارہ پاک کنارے کے ہلانے سے، علی صحیح، صحیح قول کے موافق. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک جائے نماز ہے اور اس کا ایک کنارہ ناپاک ہے، لیکن نماز پڑھنے والا آدمی، نمازی، جس جگہ کھڑا ہے اور وہ جگہ پاک ہے اور جہاں وہ سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہے، تو اس صورت میں اس جائے نماز پر نماز پڑھنا جائز ہے. اگرچہ پاک کنارے کو ہلانے سے ناپاک کنارہ یعنی پوری جائے نماز ہل جاتی ہو پھر بھی جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ناپاک حصہ ہے وہ نمازی سے دور ہے، نمازی سے ملا ہوا نہیں ہے. وَلَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ طَرَفَيْ إِمَامَتِهِ، اور اگر ناپاک ہو گیا اس کی پگڑی کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ، فَأَلْقَاهُ،
اور اس کو نیچے ڈال لیا اس نے، وَأَبْقَى الطَّاهِرَ عَلَى رَأْسِهِ، اور امامے کا یا پگڑی کا پاک حصہ اس کے سر پر ابھی تک بنا ہوا ہے، وَلَمْ يَتَحَرَّكِ النَّجِسُ بِحَرَكَتِهِ، اور اس کے حرکت دینے سے، ہلانے سے، پگڑی کا جو پاک حصہ ہے وہ ناپاک حصہ نہیں ہل رہا ہو، جازت صلاتہ، تو نماز جائز ہے، وَإِن تَحَرَّكَ لَا تَجُوزُ، اور اگر پاک کنارے کو حرکت دینے سے ناپاک کنارہ بھی حرکت ہل رہا ہو تو جائز نہیں۔ مسئلہ پچھلے مسئلے کی طرح ہے کہ ایک آدمی ہے اور مثال کے طور پر اس کی پگڑی کے ایک کنارے پر، ایک گوشے پر نجاست لگ گئی، اس نے اس کو زمین پر رکھ دیا، اور جو پاک حصہ ہے اس نے اس کو، مثال کے طور پر بہت بڑا حصہ ہے، اس کو اپنے سر پر ہی باندھ رکھا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر پاک حصے کے ہلنے سے ناپاک حصہ بھی ہل جاتا ہو تو اس کی نماز اس پگڑی میں درست نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہلتا ہو تو درست ہو جائے گی۔ وَفَاقِدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ يُصَلِّي مَعَهَا، یعنی اور اس چیز کا نہ پانے والا جو نجاست کو دور کر سکے نماز پڑھے گا اس نجاست کے ساتھ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، اور اس پر اس نماز کا اعادہ لازم نہیں۔ تو یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں پاکی ناپاکی کے بیان میں کہ شریعت نے نجاست غلیظہ کے اندر اور نجاست خفیفہ کے اندر کتنی مقدار معاف قرار دیا ہے۔ اگر اتنی مقدار کپڑے پر یا بدن پر لگا ہوا ہے جو شریعت کی نگاہ میں معاف ہے تو اس کے ساتھ ہم نماز ایسے ہی پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے اور آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے اور کوئی مائع چیز بھی نہیں ہے جس سے وہ اس نجاست کو دور کر سکے، تو کیا کرے گا وہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسی حالت کے اندر نماز پڑھ لے گا، اور جب اسے پاک کپڑا مل جائے یا ایسی چیز مل جائے جس سے وہ نجاست کو دور کر سکے تو نجاست کو دور کرے گا، لیکن اب اس پر اس نماز کے ادا لازم نہیں۔ وَلَا عَلَى فَاقِدِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، اور اسی طرح اس شخص پر لازم نہیں ہے نماز کا احاطہ جس نے نہ پایا ہو وہ چیز یستر عورتہ جو اس کے سطر کو ڈھانپ سکے، ولو حریرا، اگرچہ وہ ریشم، او حشیشن یا گھاس، او طینن یا مٹی، فإن وجدہ ولو بالإباحة، اگر پالے ان چیزوں کو جو اس کے صدر کو چھپا سکے، ولو بالإباحة، اگرچہ عاریتاً ہو یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہو، وربعہ طاہر، اور اس کا چوتھا حصہ پاک ہو، لا تصح صلاتہ عاریاً، تو جائز نہیں ہے اس کا ننگے یعنی شرمگاہ کو سطر کو چھپائے بغیر نماز پڑھنا۔ وخیر ان طہر اقل من ربعہ، اور اس ننگے آدمی کو جس نے جو فاقد ما یستر عورتہ ہے، اس کے پاس اتنی مقدار کپڑا نہیں ہے کہ جو اپنے شرمگاہ کو چھپا سکے، اس کو اختیار دیا گیا ہے ان طہر اقل من ربعہ، اگر پاک ہو اس کے چوتھائی سے کم حصہ، تو اس نے کپڑا پایا اس کا چوتھائی 4 حصے میں سے ایک حصہ سے بھی کم پاک ہو، وصلاتہ فی ثوب النجس الکل احب من صلاۃ عریان، اور اس کا نماز پڑھنا ایسے کپڑے میں جو کل کا کل نجس ہو زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ننگے نماز پڑھنے سے۔ دیکھیے یہ کئی شکلیں ہیں، اور اس مسئلے کا تعلق ہے اس آدمی سے جس کے پاس کپڑا نہ ہو، یعنی اتنی مقدار بھی کپڑا نہ ہو کہ وہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ اس کی شکل یوں فرض کر لیجیے کہ ایک آدمی ہے، جنگل کے اندر جا رہا تھا
اور ڈاکو مل گئے، ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال لوٹ لیا، حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ اب وہ ننگا ہو گیا اور اسی حالت کے اندر وہ سفر کر رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، اور اس نے کچھ اس کو ملا نہیں تو اس نے اسی حالت میں نماز ادا کر لی، تو اب اس پر اس نماز کا ادا لازم نہیں۔ ایک مسئلہ یہ پورا ہو گیا۔ آگے جو ہے وَلَوْ حَرِيًّا أَوْ حَشِيشًا أَوْ طِينًا، یہاں یہ دوسری شکل ہے اسی مسئلے کی، اور اس کی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی ننگا تھا اور راستے میں مثال کے جنگل کے اندر اسے ریشم کا کپڑا مل گیا۔ اب ریشم کا کپڑا تو یہ مردوں کے لیے حرام ہے، تو کیا کرے گا؟ ریشم کا کپڑا پہن کے نماز پڑھے گا یا اسی ننگی حالت کے اندر ننگی نماز پڑھے گا؟ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ریشم کا کپڑا پہن کے نماز پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ریشم کا کپڑا اگرچہ مردوں کے لیے حرام ہے، مگر اگر آدمی اس کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو اس کو فعل حرام ہوگا، نماز کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر وہ گھاس پھوس کا کپڑا بنا لے یا کوئی اور شکل ایسی اپنائے، مثال کے طور پر پلاسٹک یا چٹائی یا مٹی وغیرہ سے کوئی چیز بنا کر اس کو اس سے اپنے شرمگاہ کو چھپا کر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی، اس کے ساتھ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ایک تیسری شکل ہے کہ کسی نے اس کو عاریۃً کپڑا دے دیا تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ ایک اور شکل ہے کسی نے اس کو عاریۃً کپڑا دیا اور اس کا چوتھائی حصہ پاک ہے تو وہ اسی کپڑے کے ساتھ اس کو نماز پڑھنا لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب چوتھائی حصہ پاک ہے تو یہ مانا جائے گا کہ پورا کا پورا کپڑا کا پاک ہے، اس لیے کہ شریعت کا مشہور قاعدہ ہے فقہ کا للأکثر حکم الکل، اکثر یہ کے لیے اکثر پر ہی کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ تو چوتھائی کپڑا پاک ہے نا، پورا کپڑا شریعت مانتی ہے کہ پورا کپڑا پاک ہے۔ ایک اور شکل ہے اگر چوتھائی سے کم پاک ہے تو کیا کیا جائے گا؟ کہہ رہے کہ اس صورت میں اس آدمی کو اختیار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب چوتھائی سے کم کپڑا پاک ہے تو ایسا مانا جائے گا گویا کہ اس کے پاس ناپاک ہی کپڑا ہے، پورا کا پورا کپڑا ناپاک ہے۔ اب دو شکل اس کے سامنے، یا تو ننگی نماز پڑھے یا ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے، دونوں برابر ہے، جو سمجھ میں آئے کرے، لیکن کپڑا پہن کر ناپاک کپڑا پہن کر نماز پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک اور شکل وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ، اگر اس نے پا لیا اتنی مقدار میں کپڑا جو اس کے بعض عورت کو سطر کو چھپائے تو اس کا استعمال لازم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو مرد کا سطر ہے، سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنا ہے، تو اتنا بڑا کپڑا نہیں ملا۔ کتنا کپڑا ملا؟ اس کا مثال کے طور پر آدھا ملا، تو کہہ رہے ہیں کہ اسی آدھے کپڑے کو استعمال کریے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اس آدھے کپڑے میں جو مرد کا سطر ہے مثال کے طور پر ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس کا کون سا حصہ چھپائے گا اور کون سا حصہ نہیں چھپائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وَيَسْتُرُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ، قبول اور دبر یعنی شرمگاہ آگے کے حصے کو اور پیچھے کے حصے کو چھپائے گا۔ فَإِن لَمْ يَسْتُرْ إِلَّا أَحَدُهُمَا، کہہ رہے کہ اگر کپڑا اس سے بھی چھوٹا ہے، دونوں حصہ آگے اور پیچھے دونوں حصہ جو چھپ نہیں پا رہا ہے تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے کہ فَإِن لَمْ يَسْتُرْ، اگر وہ کپڑا نہ چھپا سکے إِلَّا أَحَدُهُمَا، مگر ان میں سے ایک کو، تو اب اس میں جو ہے دو قول ہے۔ قیل یستر الدبر، بعض فقہاء نے کہا کہ صرف دبر کو چھپائے گا، وقیل القبول، اور بعض فقہاء نے کہا کہ صرف آگے والے حصے کو چھپائے گا۔ کہہ رہے کہ وَنُدِبَ صَلَاةُ الْعَارِ جَالِسًا بِالْإِمَاءِ، مستحب ہے ننگے آدمی کو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا۔ یعنی آدمی بالکل ننگا ہے اور کپڑا بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اب اس کی نماز پڑھنے کی دو شکل ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا تو کھڑے ہو کھڑے نماز پڑھے رکوع سجدے کے ساتھ، دوسرا ہے کہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ کہہ رہے ہیں بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا اولا اس لیے کہ اس میں یہ اس کے لیے زیادہ استر ہے۔ مادًا رجليه نحو القبلة، اپنے دونوں پیروں کو پھیلا ہوئے قبلے کی جانب، اس لیے کہ اسی میں اس شکل زیادہ استر ہے۔
فَإِن صَلَّى قَائِمًا بِالْإِيمَاءِ أَوْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَحَّ، کہہ رہے کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی اشارے کے ساتھ یا رکوع و سجدے کے ساتھ، کہہ رہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ اب یہاں سے مرد اور عورت کے سطر کو بیان کر رہے ہیں کہ مرد کے بدن کا کتنا حصہ شرعاً سطر کے اندر داخل ہے، عورت کے جسم کا کتنا حصہ شرعاً سطر میں داخل ہے۔ پھر اور اس زمانے میں عورت دو قسم کی ہوا کرتی تھی، ایک آزاد عورت، ایک مادی عورت، تو ہر ایک کی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں۔ وعورت الرجل، مرد کا سطر، ما بین السرتی، کہاں سے لے کے ناف کے نیچے سے، ومنتہی الرکبتی، گھٹنے تک ہے۔ وتزید علیہ الامۃ، اور جو بانی ہے بانی کے سطر بھی یہی ہے، یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ لیکن چونکہ کیا کہتے ہیں جو پستان ہے اور پیٹھ ہے یہ اس سے بھی شہوت ہوتی ہے، تو ان حصوں کو بھی چھپائے گی۔ وتزید علیہ الامۃ البطن والظہر، اور بانی عورت اپنے پیٹھ اور پیٹ دونوں کو چھپائے گی۔ دیکھیے اس زمانے کے اندر جو بانی عورت بانی ہوا کرتی تھی وہ غلام ہوا کرتی تھی، ایک قسم کی مملوک، معاشرے میں ان کی حیثیت نیچے درجے کی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ زیادہ کام کاج کرنا صبح سے لے کے شام تک۔ تو شریعت نے آزاد عورت سے باندی کو ممتاز کرنے کے لیے یہ حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ ان کو کام ہوتا تھا تو اگر وہ آزاد عورت کی طرح ان کو پورا بدن سطر شمار کر دیا جاتا تو ان کے لیے کام کرنے میں دشواری ہو جاتی، اور پھر وہ آزاد عورت سے ممتاز نہیں ہو پاتی، تو جو آزاد عورت کی ایک عزت ہے وہ باقی نہ رہتی۔ وَجَمِيعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا، عورت کا پورا بدن یہ سطر کے اندر داخل ہے سوائے اس کے چہرے کی، وَكَفَّيْهَا، اس کے دونوں ہتھیلی کی، وَقَدَمَيْهَا، اس کے دونوں پیر کی۔ تو عورت کا چہرہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر یہ سطر سے داخل ہے، لیکن سطر سے خارج ہے، لیکن سطر سے خارج ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو غیر محرم عورتوں کے سامنے ظاہر کرے گی، بلکہ غیر محرم کے سامنے ان کا چھپانا یہ ضروری ہے۔ اگر ان حصے کو چھپائے بغیر نماز پڑھتی تو اس کی نماز ہوگی، یعنی نماز کے اندر ان حصوں کو نہیں چھپائے گی، لیکن غیر محرم کے سامنے ان کو ظاہر نہیں کرے گی۔ وَكَشْفُ رُبُعِ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْعَوْرَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ، اور سطر والے اعضاء میں سے چوتھائی عضو کا کھلنا یہ نماز کی صحت میں مانع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر جو مرد عورت کے سطر بیان کیا گیا ہے، سطر والے اعضاء بیان کیے گئے ہیں، اعضاء مستورہ بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک عضو، مثال کے طور پر کان ہے، اس کا چوتھائی حصہ بھی نماز کے کسی رکن میں 3 مرتبہ تسبیح کے بقدر خود بخود کھل جائے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ کہنا وَلَوْ تَفَرَّقَ الْإِنْكِشَافُ عَلَىٰ أَعْضَاءِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَلَوْ تَفَرَّقَ الْإِنْكِشَافُ عَلَىٰ أَعْضَاءِ مِنَ الْعَوْرَةِ، اور اگر یہ کھلنا متفرق ہو جائے عَلَىٰ أَعْضَاءِ مِنَ الْعَوْرَةِ، اعضائے مستورہ پر، وَكَانَ جُمْلَةُ مَا تَفَرَّقَ، اور پورا حصہ متفرق میں سے یبلغ پہنچ جائے ربع اصغر الاعضاء المنکشفۃ، کھلنے والے اعضاء میں سے سب سے چھوٹے عضو کے چوتھائی حصے کے برابر، منع، تو وہ روک دے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعضاء جن کا چھپانا فرض ہے، ان اعضاء میں سے کچھ اعضاء متحرک طور پر، مثال کے طور پر نماز میں کھل جائیں، اور ان سب کی مقدار ایک چھوٹے عضو کے چوتھائی کے برابر ہو جائے۔ مثال لیتے ہیں، عورت کی مثال لیتے ہیں، چونکہ مرد کی جو اعضاء مستورہ بہت کم ہیں، تو مثال کے طور پر عورت کا سینہ، سر کے بال، گردن، یہ سب عورت کے اعضاء مستورہ ہیں۔ اب ان میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ سب میں کھل گیا، تھوڑا سا سینے والا حصہ عورت کا، تھوڑے سے سر کے بال، تھوڑے سے گردن،
تو اب دیکھا جائے گا کہ ان میں جو چھوٹا عضو ہے یعنی گردن کی چوتھائی حصے کے بقدر ان کا پورا کھلا ہوا حصہ ہو گیا یا نہیں۔ اگر ہو گیا اور ایک رکن کی ادائیگی تک اسی حال میں رہا تو نماز درست نہیں ہوگی، ورنہ نماز درست ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ ہے ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض او عجز عن النزول عن دابته او خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وامنه، جو عاجز ہو جائے قبلے کے استقبال سے کسی بیماری کی وجہ سے، یا عاجز ہو جائے عن النزول عن دابته اپنی سواری سے اترنے سے، یہاں چوپایا ہے، چوپایا سے اترنے سے، او خاف عدوا یا کسی دشمن سے اسے اندیشہ ہو، ڈر ہو، فقبلته جهة قدرته وامنه، تو اس کا قبلہ اس کا قبلہ وہی ہے جس کی طرف اسے قدرت ہے اور جس میں اسے خوف سے امن ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہم نماز جب ادا کریں تو جہت قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، لیکن شریعت نے بعض اعذار کی بنیاد پر ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم اگر قبلے کی طرف استقبال نہ کر سکیں تو دوسری جہت بھی استقبال کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و مغرب یہ سب اللہ ہی کا ہے، ہم جس جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے اسی جانب اللہ موجود ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اتنا بیمار ہے کہ وہ قبلے کا استقبال نہیں کر سکتا ہے، تو جدھر استقبال کر سکتا ہے ادھر ہی استقبال کر کے نماز پڑھ لے۔ یا ایک آدمی ہے سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہے اور خود بخود سواری نہیں اتر سکتا ہے، اتنی قدرت نہیں ہے اسے، تو سواری کا رخ جس جانب ہے اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ ایک آدمی ہے اور وہ اسے اندیشہ ہے کہ اگر میں مغرب کی طرف یعنی مثال کے طور پر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا، میرا دشمن ہے جو مجھے پیچھے سے آگے میرے اوپر وار کر دے گا، تو وہ مشرق کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ وَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مُخْبِرٌ، اور جس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی خبر دینے والا آدمی نہ ہو، وَلَا مِحْرَابٌ، اور نہ محراب ہو، تحرّا، تو وہ تحری کرے گا۔ تو یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا کہ کسی عذر کی وجہ سے، عجز کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جس جانب آدمی کو سہولت ہو اس جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ابھی دوسرا مسئلہ ہے، ایک آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے، بالکل صحیح سالم ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن وہ ایک نئی جگہ پہنچا اور وہاں اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، تو اس کا قبلہ اس شکل کے اندر تحری ہے، یعنی غور و فکر کر کے جس جانب اس کا دل مائل ہو اسی جانب رخ کر کے وہ نماز پڑھ لے، تو تحری اس کا قبلہ ہے۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں جو بیان کریں گے۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نے تحری کر کے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کسی نے آ کر بتلایا کہ بھائی آپ نے جس جانب نماز پڑھی ہے قبلہ اس جانب نہیں ہے، قبلہ اس کے مخالف جہت میں ہے، تو اب اس نماز کا اعادہ اس پر لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شکل کے اندر اس کا قبلہ تحری ہی تھا۔ ولا اعادۃ علیہ لو وقت، اور اس پر اس نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے اگر وہ غلطی کرے۔ وَإِنْ عَلِمَ بِخَطْئِهِ فِي صَلَاتِهِ اسْتَدَارَ وَبَنَا، کہنے کہ اگر وہ جان لے اپنی غلطی کو نمازی کے اندر تو گھوم جائے اور بنا کرے، یعنی آدمی نے تحری کیا، تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا، دورانِ نماز سے پہلے کوئی مخبر نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، درمیان نماز ایک آدمی آ گیا کہیں سے اور آگے اس نے کہا بھائی آپ جس جانب نماز پڑھ رہے ہیں اس جانب قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو آپ کے پیچھے طرف ہے، پیچھے کی طرف ہے، تو کرے گی اسی نماز کی حالت میں وہ گھوم جائے اور اسی نماز پر بنا کرے، یعنی اسی نماز پر اپنی نماز کو مکمل کرے، نماز کو توڑ کر از سرے نو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍ، اور اگر اس نے بغیر تحری کے شروع کیا، فَعَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنَّهُ أَصَابَ،
اور نماز مکمل ہونے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس نے درست جہت کو پا لیا فصحت تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. وَإِنْ عَلِمَ بِإِصَابَتِهِ فِيهَا فَسَدَتْ اور اگر اس نے جانا بِإِصَابَتِهِ اس کے درست ہونے کو فِيهَا نماز کے اندر فَسَدَتْ تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی پر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو اس پر لازم ہے نا کہ وہ تحری کرے. سب سے پہلے اس پر لازم ہے کہ وہ تحری کرے. ایک آدمی نے تحری کیا ہی نہیں، بغیر تحری کی نماز پڑھنے لگا. اب اگر نماز کے بعد معلوم ہوا کہ جس جہت اس نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے وہ تو بالکل ٹھیک تھا، اس کی نمازی شکل کے اندر درست ہو جائے گی. لیکن اگر دوران نمازی اسے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ غلط رخ پہ نماز پڑھ رہا ہے یا صحیح رخ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب قبلہ مشتبہ ہو جائے اس کا قبلہ تحری تھا جو اس نے کیا ہی نہیں. کما لو لم يعلم اصابته اصلا جیسا کہ اسے معلوم، جیسا کہ اگر علم ہی نہ ہو اپنی درستگی کا یقینی طور پر. ولو تحرى قوم جہات اور اگر ایک مختلف لوگوں نے تحری کیا جہات مختلف جہت کی طرف وجہلوا حال امامہم اور انہیں اپنے امام کا حال معلوم نہیں ہے تجزیہم تو ان کے لیے وہ تحری والا قبلہ کافی ہو جائے گا. یہ ایک مشہور مسئلہ فقہ کا اور اس کی شکل یہ بنتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک جماعت ہے، مختلف لوگوں کی جماعت ہے، سفر کر رہی تھی اور اندھیری رات تھی. اندھیری رات میں عشاء کی نماز کا وقت ہوا. لوگوں کو بدلا دیا گیا کہ بھائی عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، چلیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اور سب لوگوں نے سب بندی کی. لیکن اتنا گہرا اندھیرا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ قبلے کا رخ کس جانب ہے اور ہمارا امام کس طرف ہے. اور سب لوگوں نے اپنے اپنے عقل کے حساب سے تحری کیا کہ کسی نے تحری کیا کہ قبلہ مثال کے طور پر ادھر ہے اور ادھر رک کر کے نماز پڑھ لیا. کسی نے جو اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لیا. کسی نے جو ہر ایک نے تحری کیا اور اپنے تحری کی بنا پر رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. کہہ رہے ہیں کافی ہے، یعنی سب کی نماز ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کا قبلہ تحری تھا اور